EOBI کا جو ادارہ ہے یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا تھا، لیبررز کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا تھا۔ EOBI کا ادارہ غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، مزدوروں محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن EOBI کا ادارہ بھتہ خوری کا ادارہ، تجارتی اداروں کو لوٹنے والا ادارہ اور بدعنوان بیٹ افسران کی ایسی بھیڑ چڑھا ہے کہ علمان الحفیظ آج کی جو سٹوری میں کرنے جا رہا ہوں آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی، اور شاید آپ کے لیے اتنی زیادہ حیرانی کی بات نہ ہو کیونکہ EOBI کے ادارے میں تو کھلواڑ ہی کھلواڑ ہے۔ اور ایک اور کھلواڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ EOBI کی ڈیپوٹیشن انتظامیہ خواب غفلت میں فیلڈ آپریشنز کے بدعنوان افسران کی بتہ خوری عروج پر ہے۔ بدعنوان بیٹ افسر کراچی سٹی، یہ جناب کوئی مصطفیٰ غنی ہے، محمد مصطفیٰ غنی، EOBI کے نام پر شہر کے کاروباری اور تجارتی اداروں سے لاکھوں روپے ماہانہ بتہ خوری، جی ہاں، وصولی ہونے لگی ہے۔ میں رسیدیں پیش کر رہا ہوں آج آپ کو۔ اور نجی اداروں کے مالکان EOBI کے تحت پینشن فوائد سے لا علمی، بیٹ افسران کی جانب سے بڑے پیمانے پر بتہ خوری کے سبب EOBI میں رجسٹریشن اور کنٹریبیوشن کی ادائیگی سے کتراتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان اداروں میں خدمات انجام دینے والے لاکھوں ملازمین اپنی اولڈ ایج پینشن کے حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نجی شعبہ کے ملازمین کی پینشن کے قومی ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن میں ہر سطح پر اختیارات کے ناجائز استعمال، بد انتظامیوں، لوٹ کھسوٹ، بدترین کرپشن کا دورہ، جبکہ دوسری جانب EOBI میں گزشتہ 3 برسوں سے غیر قانونی طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات خاتون ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ شازیہ رضوی ادارے کے انتظامی امور، اپنی عدم دلچسپی، ناقص کارکردگی اور ایڈمنسٹریشن میں ناتجربہ کاری کے باوجود ذاتی مفادات کے لیے اپنی تعیناتی میں مزید 2 برس کی توسیع کی کروا بھی چکی ہیں، اور کروانے کے لیے وہ کینسل ہو گئی، اب مزید کروانے کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف۔ اس صورتحال کے باعث EOBI کے فیلڈ آپریشنز میں بااثر اور بدعنوان بیٹ افسران کی جانب سے نجی کاروباری اور تجارتی اداروں سے بھتہ خوری اور رشوت ستانی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ یہ EOBI کا ادارہ جس کا نعرہ ایمان، اتحاد اور نظم ہے، اور الحمدللہ نہ آپ کو ایمان نظر آئے گا، نہ اتحاد نظر آئے گا اور نہ نظم نظر آئے گا۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ EOBI ریجنل آفس سٹی عوامی مرکز کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشن محمد مصطفیٰ غنی کے بارے میں صدر کے درمیانے درجہ کے متعدد کاروباری اور تجارتی اداروں، بیکریوں، ٹیلرنگ شاپس، جنرل سٹورز، چائے خانوں اور ریسٹورنٹ کے مالکان نے EOBI کے ٹیکس کے نام پر ماہانہ 10 تا 15 ہزار روپے جبری بتہ وصولی کی شکایت کی ہے۔ بصورت دیگر بیٹ افسران اور ان کے فرنٹ مین کی جانب سے ان اداروں پر بھاری جرمانوں اور ان کے کاروبار کو سربمہر کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، لیکن متاثرہ دکاندار EOBI کے بیٹ افسران کے خوف کے باعث سامنے آنے کو تیار نہیں۔ اس سلسلہ میں تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ریجنل آفس یہ جو سٹی ہے کراچی کے بدنام زمانہ بیٹ افسر شہر کے معروف کاروباری تجارتی علاقوں میں دکانداروں سے بتہ خوری کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اپنے فرنٹ مین مرتضیٰ خان، اور یہ پرائیویٹ شخص ہے اور اس نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور اس کا فون نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 0333 233 8443، اور یہ جناب پرائیویٹ شخص کو ان اداروں سے بتہ جمع کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو مصطفیٰ غنی کی بیٹ میں شامل شہر کے مختلف کاروباری تجارتی اداروں، خصوصاً صدر کے علاقہ کے مختلف بیکریوں، جنرل سٹور، چائے خانوں، ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ اور ٹیلرنگ شاپس وغیرہ کے مالکان کو EOBI میں ملازمین کی رجسٹریشن اور بھاری کنٹریبیوشن جمع کرانے کے قانون سے ہراساں اور خوفزدہ کر کے بھاری بھتہ خوری میں ملوث ہے۔ فرنٹ مین مرتضیٰ خان بیٹ افسر کی جانب سے صدر کے دکانداروں کو محمد مصطفیٰ غنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کے سرکاری وزٹنگ کارڈ، وہ آگے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور دیدہ دلیری سے اپنے نام اور موبائل نمبر کی پرچی کے ساتھ EOBI رجسٹریشن فارم تقسیم کرنے اور ان سے بھاری بتہ کی وصولی میں مصروف ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ EOBI کے یہ افسر محمد مصطفیٰ غنی، امپلائی نمبر ہے ان کا 912-458، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کی تعیناتی ریجنل آفس سٹی عوامی مرکز میں بتائی جاتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد
مصطفیٰ غنی 1987 میں ایک سیاسی سفارش کے ذریعے EOBI میں کی پنچ آپریٹر کی حیثیت سے بھرتی ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی تعلیمی قابلیت BSc ہے۔ بعد ازاں اس نے 2010 میں IT ڈپارٹمنٹ کے دیگر کی پنچ آپریٹر کے ساتھ مل کر کی پنچ آپریٹر کی روکھی سوکھی تنخواہ والے IT ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کر EOBI کے انتہائی منفعت بخش آپریشنز ڈپارٹمنٹ میں اپنا ٹرانسفر کرا لیا تھا، اور وہ ماضی میں ریجنل آفس سٹی میں تعیناتی سے قبل کراچی کے ریجنل آفس ویسٹ و ہارف اور کراچی سینٹرل میں بھی ایک کماؤ پوت بیٹ افسر کی حیثیت سے مختلف نجی کاروباری اور تجارتی اداروں کی EOBI میں رجسٹریشن اور ان سے ماہانہ کنٹریبیوشن کی وصولی کے نام پر لاکھوں روپے کی بھتہ خوری میں ملوث رہا ہے۔ لیکن EOBI کے فیلڈ آپریشنز ڈپارٹمنٹ عوامی مرکز میں بیٹ افسر سے لے کر ڈپٹی ریجنل ہیڈ اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشنز تک بھاری بھتہ خوری اور رشوت ستانی کا ایک منظم نیٹ ورک قائم ہونے کی بنا پر ادارہ کے دیگر بدعنوان بیٹ افسران کی طرح آج تک کوئی بیٹ افسر جو ہے کسی کا بھی بال بیکا نہیں کر سکا۔ EOBI کے مزدور دشمن بدعنوان اور بھتہ خور بیٹ افسران کی جانب سے قانون کے مطابق نجی کاروباری تجارتی اداروں کے مالکان اور ان کے ملازمین کی رجسٹریشن نہ کرنے اور ان کے مالکان سے کنٹریبیوشن کی وصولی کی بجائے ان مالکان سے اپنی ذاتی مفادات کے تحت قانون کے نام پر ڈرا دھمکا کے جوڑ توڑ کر کے رشوت ستانی کر کے بھتہ خوری کے باعث نہ صرف ان اداروں میں خدمات انجام دینے والے ہزاروں ملازمین اپنی جائز پنشن کی سہولت سے محروم رہ جاتے ہیں، بلکہ مالکان طبقہ کی نظر میں EOBI کا ادارہ بھی سخت بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ EOBI کے انتہائی بدعنوان بیٹ افسران کے مالکان طبقہ کے ساتھ اس منفی طرز عمل کے باعث بیٹ افسران کی آمدنی میں تو دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن نجی شعبہ میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کی EOBI میں رجسٹریشن اور مالکان سے کنٹریبیوشن کی وصولی کی شرح میں دن بدن کمی واقع ہو رہی ہے، جس کے نتیجہ میں EOBI کا فلاحی ادارہ تیزی سے تنزلی و تباہی کی جانب گامزن ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ EOBI فیلڈ آپریشنز ڈپارٹمنٹ میں زیادہ کمائی والی بیٹ کی باقاعدہ خفیہ طور پر نیلامی کی جاتی ہے۔ جو بیٹ افسر اعلیٰ افسران کو بھتہ خوری کی کمائی میں بھاری حصہ دینے کی یقین دہانی کراتے ہیں تو انہیں منفعت بخش بیٹ الاٹ کر دی جاتی ہے۔ EOBI کے فوائد و اعانت B&CI ڈپارٹمنٹ عوامی مرکز کے تحت کراچی کے 7 ریجنل آفس بن قاسم، کورنگی، سٹی، ویسٹ و ہارف، کراچی سینٹرل، کریم آباد، ناظم آباد کے علاوہ حیدرآباد، کوٹری، لاڑکانہ، سکھر، ہب اور کوئٹہ بلوچستان کے ریجنل آفس آتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی، اندرون سندھ، بلوچستان کے تمام ریجنل آفسوں میں بدعنوان اور بیٹ افسران کسی ڈر و خوف کے بغیر روز و شب اندھا دھند کمائی اور بھتہ خوری میں مصروف ہیں، اور یہ بیٹ افسران اپنی تنخواہ کے مقابلے میں انتہائی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض حرام خور بیٹ افسران نے تو حرام کی کمائی کی بدولت 2 3 شادیاں تک رچائی ہوئی ہیں، اور کل تک کے کنگلے کلاش ملازمین آج کے دولت مند بیٹ افسران متعدد قیمتی گاڑیوں، پیٹرول پمپ، فارم ہاؤس، کیٹل فارمز، ریئل اسٹیٹ ڈیلر اور مختلف شہروں میں اربوں روپے کی زرعی اراضی اور املاک کے مالک بن گئے ہیں۔ یہ ملازمین دشمن اور حرام خور بیٹ افسران ہر سال عمرہ کی ادائیگی کے علاوہ فیملی کے ساتھ اپنا سالانہ چھٹیاں گزارنے امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک بھی جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اگر FIA اور نیب تحقیقات کرے تو سنسنی خیز انکشافات ہوں گے۔ ان ریجنل آفسوں میں رجسٹرڈ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اور تجارتی اداروں پر تو متعلقہ بیٹ افسران ہاتھ صاف کرتے ہیں، لیکن ہزاروں ملازمین پر مشتمل بڑے بڑے صنعتوں، کاروباری اداروں، تجارتی اداروں کے کنٹریبیوشن کی فائلیں بیٹ افسران کے بجائے ریجنل ہیڈز اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشنز اور ہیڈ آفس میں کلیدی عہدوں پر تعینات بعض اعلیٰ افسران کو الاٹ کی جاتی ہیں، جنہیں فیلڈ آپریشنز کی اصطلاح میں صاحب کو فائل بخشنا کہا جاتا ہے۔ سمجھ گیا نا، صاحب کو فائل بخشنا، جس کی براہ راست آمدنی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشنز ہیڈ آفس میں تعینات بعض بدعنوان اعلیٰ افسران کو دی جاتی ہے۔ اور اس وقت ریجنل ہیڈ سٹی کی جانب سے محمد مصطفیٰ غنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کو بیٹ الاٹ کی گئی ہے، جس کے دائرہ اختیار میں شرف آباد، PECHS لائنز ایریا، صدر، بزنس روڈ، آرام روڈ، سرور شہید روڈ، فاطمہ جناح روڈ اور گارڈن کے قدیمی کاروباری اور تجارتی اور دیگر ادارے شامل ہے،
جہاں ہزاروں کی تعداد میں کاروباری اور تجارتی اداروں میں لاکھوں کی تعداد میں ملازمین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ EOBI ایکٹ مجریہ 1976 کے مطابق 5 یا زائد ملازمین پر مشتمل نجی اداروں پر پینشن قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ EOBI رجسٹرڈ اداروں کے مالکان سے رواں کم از کم اجرت 25,000 روپے کے 6% کے مضافی ماہانہ کنٹریبیوشن وصول کرتا ہے، جو 1,500 روپے ماہانہ فی ملازم ہے، جن میں کاروبار کے مالک کا حصہ کی رقم 1,250 روپے اور 250 روپے ملازم کے ماہانہ حصہ کی بنتی ہے۔ 15 برس کی مدت تک کنٹریبیوشن کی ادائیگی کے بعد رجسٹرڈ ملازمین کو ان کی ریٹائرمنٹ یا معذوری میں تاحیات 8,500 روپے اولڈ ایج بینیفٹ پینشن ادا کی جاتی ہے، اور رجسٹرڈ ملازم یا پینشنر کی وفات کی صورت میں اس کی بیوہ کو بھی تاحیات 8,500 روپے پسماندگان پینشن ادا کی جاتی ہے۔ لیکن عموماً نجی اداروں کے مالکان کی اکثریت EOBI کے تحت ان طویل المدتی پینشن فوائد سے لاعلمی اور EOBI کے بدعنوان بیٹ افسران کی جانب سے ملازمین کی پینشن فوائد سے آگاہی اور معلومات فراہم کرنے کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کے لیے بھاری بھتہ طلب کرنے کے رجحان کی وجہ سے EOBI میں اپنے ادارہ اور اپنے ملازمین کی رجسٹریشن اور ماہانہ کنٹریبیوشن کی ادائیگی سے کتراتے ہیں۔ اس صورتحال سے EOBI کے بدعنوان اور بھتہ خور بیٹ افسران پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سہمے ہوئے مالکان سے اپنی منتھلی طے کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں ان اداروں کے ملازمین کو پینشن کے جائز حق سے محروم کر دیتے ہیں، جو خیانت مجرمانہ کے مترادف EOBI کے قانون کے تحت قابل سزا عمل ہے۔ اگرچہ EOBI کے فیلڈ آپریشنز ڈپارٹمنٹ میں یہ گھناؤنا کھیل ایک طویل عرصہ سے جاری ہے، لیکن بیٹ افسران کی جانب سے کھلم کھلا بھتہ خوری اور بڑے پیمانے پر کرپشن اور اس کے نتیجہ میں لاکھوں کمزور ملازمین کے مستقبل سے کھیلنے کے باوجود EOBI میں آج تک کسی بھی بیٹ افسر کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ذرائع کا مزید یہ کہنا ہے کہ بیٹ افسر کا فرنٹ مین غلام مرتضیٰ سندھ سوشل سیکیورٹی کا ریٹائر ملازم ہے، جو شہر کے مختلف کاروباری اور تجارتی علاقوں میں ویسپا اسکوٹر پر دکانوں گھوم کر نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ EOBI کے نام پر منہ مانگا بھتہ وصول کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے محمد مصطفیٰ غنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کی حمایت پر اس کی سرکاری وزٹنگ کارڈ حوالہ استعمال کرتا ہے اور بلا کسی ڈر و خوف دکانوں پر EOBI کے ساتھ اپنے نام اور موبائل نمبر کی پرچی بھی چھوڑتا ہے۔ جبکہ اس صورتحال کے پیش نظر EOBI کے ایک سابق چیئرمین خاقان مرتضیٰ نے EOBI کے ملک بھر کے ریجنل آفسوں میں کسی بھی پرائیویٹ شخص کے داخلہ پر پابندی عائد کر رکھی تھی، لیکن ان کے جاتے ہی EOBI کے ملک بھر کے ریجنل آفسوں میں ریجنل ہیڈز کی سرپرستی یہ غیر قانونی دھندا دوبارہ عروج پر پہنچ گیا ہے، جس کے نتیجہ میں آج بھی غیر قانونی طور پر متعدد پرائیویٹ افراد ریجنل آفسوں میں کمپائلر اور آفس اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، جن کو پینشن کی فائلوں اور حساس ریکارڈ کے ساتھ ساتھ ریجنل آفس کے کمپیوٹر پاس ورڈ تک رسائی حاصل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان پرائیویٹ افراد کو ریجنل آفس کی بیٹ سے حاصل ہونے والی بالائی آمدنی سے رقم اکٹھی کر کے ماہانہ تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مرتضیٰ خان نامی پرائیویٹ شخص اور دیگر بیرونی افراد EOBI کراچی کے فیلڈ آپریشنز کی بعض بدعنوان اعلیٰ افسران اور ریجنل ہیڈز کی مکمل سرپرستی میں ریجنل آفس کریم آباد، ریجنل آفس کرنگی، ریجنل آفس سٹی اور شہر کے دیگر ریجنل آفسوں کے راشی بیٹ افسران کے فرنٹ مین کی حیثیت سے خود کو EOBI کا ملازم ظاہر کر کے شہر کے مختلف صنعتی کاروباری اور تجارتی اداروں سے EOBI کے نام پر باقاعدگی سے ماہانہ بھتہ جمع کرنے میں مصروف۔ بھتہ خوری کی رقم کے حصے بکھرے نیچے سے اوپر تک کے افسران میں درجہ بدرجہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جیل ساز غلام مرتضیٰ نے آج کل ریجنل آفس سٹی کراچی میں اسی طرح ایک اور شخص ہیں ظفر یاب، اور یہ جناب یہ بھی سندھ سوشل سیکیورٹی کے متعدد ریٹائرڈ اور بدعنوان ملازمین میں ریٹائرمنٹ کے باوجود نہایت دیدہ دلیری سے درمیانے کاروباری اور اداروں کے مالکان کے قوانین سے لاعلمی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سندھ سوشل سیکیورٹی اور EOBI کے نام پر مختلف صنعتی کاروباری اور تجارتی اداروں سے بڑے پیمانے پر بھاری بھتہ خوری میں ملوث، لیکن فیلڈ آپریشنز ڈپارٹمنٹ میں کراچی کی سنگین صورتحال کے باوجود EOBI ہیڈ آفس کراچی میں گزشتہ 3 برسوں سے غیر قانونی طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات خاتون ڈائریکٹر جنرل
HR اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ شازیہ رضوی اپنی دنیا میں مگن ہے اور اس ناتجربہ کار خاتون کی سربراہی میں قائم EOBI کی کمزور ترین انتظامیہ خواب غفلت کا شکار ہے اور انہیں EOBI کے ریجنل آفسز میں بدعنوان بیٹ افسران کی غیر قانونی سرگرمیوں اور EOBI کے نام پر ہونے والے بڑے پیمانے پر بدتاخوری اور کرپشن سے کوئی سروکار نہیں ہے، جس کے نتیجہ میں EOBI کے فیلڈ آپریشنز ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کے افسران EOBI جیسے فلاحی ادارہ کو کروڑوں اور اربوں روپے کا ناقابل اطلافی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ جونک کی طرح نجی شعبہ کے ملازمین کا خون چوسنے میں مصروف ہیں۔ وہ رسید ہے جس پر موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے، سائن بھی موجود ہے اور EOBI کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آپ اسکرین پر وزٹنگ کارڈ جو ہے وہ ملاحظہ کر رہے ہیں اور وزٹنگ کارڈ بھی ساتھ دیا گیا ہے اور اس پر بھی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ موجود ہیں، فون نمبر بھی موجود ہے اور عہدے وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ یہ فارم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جناب فرنٹ مین اور کی جانب سے غیر قانونی طور پر صدر کے علاقے کے ایک دکاندار کو اپنا موبائل نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ وزٹنگ کارڈ اور ساتھ میں رجسٹریشن فارم بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں میں نے شامل کی ہیں اور اس حوالے سے ہم مزید تحقیقات بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہی مزید تحقیقات ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ EOBI کے اندر صاف ستھرا ماحول ہو، EOBI کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو، چاہے وہ پرائیویٹ لوگ کر رہے ہیں چاہے وہ EOBI کے اپنے ملازمین کر رہے ہیں، کسی کو نہ چھوڑا جائے اور یہ دھندا اب ختم ہونا چاہیے، چونکہ EOBI فلاحی ادارہ ہے، ملازمین کی فلاح کے لیے نہیں، پرائیویٹ اشخاص کی فلاح کے لیے نہیں، مزدوروں اور محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا۔ اس لیے اس ادارے کی حفاظت کے لیے ہر وہ شخص جس کا ضمیر زندہ ہے وہ اٹھے، جاگے اور EOBI کو سیو کرنے کے لیے نعرہ لگائے۔ آپ بھی مل کر میرے ساتھ نعرہ لگائیں، سیو EOBI، سیو EOBI، سیو EOBI۔